اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 124 اور 125 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ وَإِذْ اور جب، ابتلا آزمایا، بالام واو، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلماتن قاف لام میم روٹ ورڈ ہے، چند کلمات کے، فاتمہن تا میم میم روٹ ورڈ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قال فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، جیم عین لام، للناسی لوگوں کے لیے، امام، حمزہ میم میم روٹ ورڈ ہے، قال کہا، من ذریتی ذال را اور میری اولاد میں سے، قال فرمایا، لا ینالو نون یا لام روٹ ورڈ ہے، نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، للظالمین ظالموں کو۔ وَإِذْ اور جب، جعلنا بنایا ہم نے، البیت بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مثابتاً سا واو با لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی صاد لام واو روٹ ورڈ ہے، جائے نماز، مصلی۔ وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل اور اسماعیل سے، ان کے، طہرا طہارا تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، طوافا روٹ ورڈ ہے اس کا، والعاکفین عین قاف فا روٹ ورڈ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی را قاف عین اور رکوع کرنے والوں، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے کر آزمایا تھا، اور یہاں پہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آزما رہے ہیں۔ زندگی آزمائش ہے نا۔ ایک طرف دیکھیں پوری نیشن، دوسری طرف ایک شخص۔ وہ قوم جو پوری تھی بنی اسرائیل کی، وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی، اور دوسری طرف دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب ابراہیم کو آزمایا ہم نے۔ کس نے آزمایا؟ ربہ اس کے رب نے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اس کے باوجود دیکھ لیں امتحان بھی لے رہا ہے۔ ابتلا جو ہے وہ کون سی آزمائش ہے؟ جس میں سختی ہو، مشقت ہو، بکلمات ساتھ کلمات کے، کچھ باتوں کے، کچھ باتیں کہی تھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کچھ احکامات دیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، تقریباً 33 احکامات اعمال دیے تھے، جیسے کہ ان میں سے کچھ آپ کو بتاتی ہوں۔ طہارت کا حکم، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم، کچھ چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، جسم کے زائد بال صاف کرنا، پھر طواف اور مناسک حج کے احکامات تھے، پھر کچھ اخلاقی احکامات تھے۔
تو انہوں نے ان سب احکامات کو بہت اچھے سے کیا، ان سب پہ عمل کیا، سب پہ سر تسلیم خم کرتے گئے فوراً۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ آزمانا تھا آپ کو، اس سے بھی بڑی آزمائش لینی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اور پھر کیا ان کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ آؤ، کہاں؟ مکہ میں۔ اور مکہ کیسی زمین تھی؟ نہ کھانا تھا وہاں، نہ پانی تھا وہاں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ آئے۔ دیکھیے آزمائش، بڑھاپے میں اولاد ملی اور پھر اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو اس طرح صحرا میں چھوڑ کے آنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت ہمت اور بہت دل جگر والا کام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا فوراً چھوڑ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے تو وہ بچہ جو تھا جس کو چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ، دودھ پیتا بچہ تھا، تب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دے دیا کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ تو عام لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا، یہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ صرف یہ نہیں تھی کہ ان کو بس جو انبیاء کرام ہیں ان کو خواب آ گیا اور بس۔ جو انبیاء کرام کے خواب ہوتے ہیں پیغمبروں کے، وہ بھی ایک وحی کی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم نے ایسا کرنا ہے اور تم ایسا ہی کرو گے۔ آزمائش ہو رہی تھی یہاں پہ بھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اپنے بیٹے سے بات کی، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی مان گئے اللہ کے حکم سے فوراً۔ سورہ صافات میں اس کی ساری تفصیل آگے ملے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے کو لے کر نکلے اور پیشانی کے بل لٹا دیا ان کو، اور یہ سارا عمل وہ بخوشی کر رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کہ یہ اللہ کا حکم آیا تو میں نے کرنا ہے، کوئی ناگوار نہیں گزر رہا تھا ان پہ۔ لیکن یہ کہ اتنی لاڈلی اولاد ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو، ہم اس کو صحرا میں چھوڑیں، ذرا خود پہ یہ بات لیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری اولاد ہو اور ہمیں اللہ اس طرح سے حکم دے تو ہم اس کو ایسے صحرا میں چھوڑیں اتنے عرصے کے لیے کہ وہ دوڑنے لگ جائے۔ پھر جب وہ دوڑنے کے قابل ہو، چلنے کے قابل ہو، بولنے کے قابل ہو، تو پھر اللہ ہمیں حکم دے کہ اس کو ذبح کر دو۔ تو یہ آسان کام ہے؟ کیا ہم کریں گے؟ ہم تو اللہ کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو یہ اتنی بڑی قربانی ہم کیسے دے سکتے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بخوشی یہ سب کر رہے ہیں۔ جب چھری چلائی تو ان کے بیٹے کی جگہ اللہ نے مینڈا لا کے تو رکھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قربانی سے بچا لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا۔ سورہ البقرہ میں دیکھیں اب 3 آزمائشوں کا ذکر آ گیا، ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کیا؟ بہکا دیا ان کو، اور وہ آزمائش پہ پورے نہ اتر پائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، ان پہ کتنی کتنی عنایتیں ہوئیں، کتنی کتنی نعمتیں آئیں، اور کس کس طرح سے اللہ نے ان کو آزمایا، لیکن وہ کیا ہوا؟ پورے نہ اترے آزمائش پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پھر تیسری، تو کیا ہوا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فاتم ماہنہ، ابراہیم اپنی آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم کی آزمائش جو تھی وہ تو سب سے سخت تھی، ہر آزمائش ہی سخت ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش سے اور بنی اسرائیل کی آزمائش سے حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی وہ زیادہ سخت تھی، لیکن رب نے جیسا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انعام دے دیا ان کو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تجھے میں دنیا کے لوگ ہیں ان کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہایت نرم مزاج، بہت شفیق انسان تھے۔ تو دیکھیں اگر ہمیں دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، اگر کوئی عہدہ مل رہا ہے، کوئی سیٹ مل رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائیوں، والدین، اولاد، ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اپنا کیریئر بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، دنیا کے تمام لوگوں کا کیا بنایا جا رہا تھا؟ امام، رہنما بنایا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال من ذریتی، کہا میری اولاد، فوراً کیا کہا؟ میری اولاد۔ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی اپنے بچوں کی، تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال من ذریتی، تو ایسا باپ دیکھیں جو اعلیٰ منصب پر فائز ہو رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو ایسے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، مطلب کہ اتنی محبت ہے ان کے دل میں ان کی اولاد کی، کہ اتنی کامیابی کے بعد بھی ان کو اپنی اولاد کی ہے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا اور میری اولاد میں سے کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ فاتم ماہنہ، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اور ان کی یہی جو خیر خواہی تھی نا، وقال من ذریتی، اور میری اولاد میں سے، اسی خیر خواہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف امام نہیں بلکہ اماموں کے بھی امام ہیں، اکبر الامام۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو تمام انبیاء جو ہیں ان کی امامت کس نے کروائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی۔ قال لا ینال عہدی، کیا فرمایا کہ نہیں پہنچے گا میرا عہد کن کو؟ الظالمین، ظالموں کو۔ ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، جو شرک کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو کفر کرے گا، خواہ تمہارے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل کو دیکھیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے انبیاء جو ہیں وہ ہماری اولاد میں سے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہماری جان۔ لیکن یہ غلط بات ہے، جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائیں، ان کا قصہ بتائیں۔ قرآن مجید میں یہ حکم آیا نا، تو تبھی یہ آیات آئی ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا جائے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ کے بہترین واقعات بتانے چاہیے، اچھے لوگوں کی کہانیاں، واقعات، یہ سب بتانے چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام کن پر ہوا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا گیا. کون سا انعام کیا گیا؟ ان کو امام بنایا گیا. تو ان کے واقعات، ان کے قصے، ان کی زندگیاں ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے نمونہ ہے. اب دیکھیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی ذات کی محبت نہیں رکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی تو انہوں نے ساتھ ہی کیا کہا کہ میری اولاد کو بھی اللہ عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب چنا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنا دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا. یعنی اس گھر میں اتنی کشش رکھ دی کہ جب کوئی ایک بار جاتا ہے تو بار بار اس کی طرف لوٹنے کی چاہت رکھتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جو خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پایا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں، اور جو وہاں پہ چلا جاتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ جاؤں. اور میرے خیال میں جو وہاں پہ جاتا ہے وہ وہاں سے یہ دعا کر کے ضرور ہی لوٹتا ہے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ پھر یہاں پہ بلا. اور یہ گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم سے بنوایا، اور اس کی جگہ اللہ نے خود بتائی تھی کہ کس جگہ پہ یہ گھر بنایا جائے. سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا کعبہ، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح میں ڈوب گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کیا تو ساتھ ہی دعا کی کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی دعا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس گھر کو بنا دیا لوٹنے کی جگہ، مطلب کہ لوگوں کا دل کرتا ہے بار بار ہم اس کی طرف لوٹیں. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. اور یہ حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں خانہ کعبہ مکہ میں اس کے ارد گرد آس پاس کی جو جگہ ہے وہ حرمت والی ہے، امن کی جگہ ہے. مکہ کے دوسرے علاقوں میں چوری ڈاکے پڑتے تھے، بدامنی تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا. اور اسی علاقے میں ایک خاص جگہ یہ تھی جہاں پہ ہر طرح کا امن تھا، حتیٰ کہ اگر باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا وہاں پہ تو لوگ اس پہ ہاتھ نہیں تھے اٹھاتے. وہاں انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی ممنوع تھا اور ممنوع ہے. بخاری شریف کے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو اور پھر وہاں خون بہائے اور نہ وہاں سے درخت کاٹے. پھر کیا حکم دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو کیا کر لو؟ مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو. جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے، تم بھی ابراہیم کی ویسے پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت وہاں پہ پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنا مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پہ پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، واضح علامت. اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے نشانات لگنا اور پھر ابھی تک باقی رہنا، اتنے 1000 سالوں سے یہ باقی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت دیکھنے کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہاں پہ جائیں، اور اگر کبھی ہم جائیں انشاءاللہ تو سب غور سے دیکھیں گے ان نشانات کو، کہ جو بندہ اللہ کے لیے تکلیف سے آتا ہے، قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے.
اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ انتہائی قدردان ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے نا تو اللہ اسے ضرور قدردانی بخشیں گے انشاءاللہ، اور وہ کام صرف زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے اور لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں باقی رہیں گے۔ جیسا الحمدللہ اب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ اثرات باقی رہیں گے، یہ بھلائی کا کام ہوتا رہے گا۔ کوئی بھی اگر شخص پڑھنا چاہے گا تو یہ کھول کے تو آسانی سے پڑھ سکے گا، سمجھ سکے گا۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے کام ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور میں نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ میرے گھر کو صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی صاف اور بتوں کی گندگی سے پاک۔ کیوں صاف رکھنا؟ ساتھ ہی بتا دیا گیا، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، العاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائیں، اور ہم بھی جا کے مقام ابراہیم کو دیکھیں اور وہاں پہ نوافل ادا کریں اور دیکھیں ان نشانات کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معجزے کے طور پہ وہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔